آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعویٰ کیا تھا اللہ کے سامنے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے گناہوں کو مزین کروں گا، برائی کو اچھا کر کے پیش کروں گا۔ تو اللہ میاں نے بھی کیا شیطان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تو جن جن کو گمراہ کرے گا میں تجھے موت تک مہلت دے رہا ہوں، قیامت تک مہلت دے رہا ہوں، جن جن کو بھی تو گمراہ کرے گا تجھ سمیت ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور پھر اس جہنم کے بھی اللہ نے بتایا کہ 7 طبقات ہیں، 7 دروازے ہیں اس کے، تو سب کو تجھ سمیت جہنم میں ڈالوں گا۔ تو اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے، جو اللہ کی عادت ہے، آگے جنتیوں کا بھی تذکرہ شروع کر دیا۔ اور وہ جنتیوں کا تذکرہ کیا شروع کیا؟ ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ۔ پرہیزگار کا کیا مطلب؟ بار بار میں تقوی کو ڈیفائن کر چکا ہوں، ایکسپلین کر چکا ہوں کہ بچنے کو کہتے ہیں، یعنی برائیوں سے بچنے والے۔ تو ہم متقین کا آسان ترجمہ کریں گے برائیوں سے بچنے والے لوگ۔ فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، پانی کی چشمے، آبشاریں۔ آپ کو پتہ ہے جو نیچرل بیوٹی دنیا میں آج بھی آبشاروں میں سمجھی جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں خوبصورتی بہت ہے گرینری کی وجہ سے۔ جیسے آپ مری کی طرف چلے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ وہاں گرینری نظر آئے گی، مگر آبشاریں اور چشمے بہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ KPK کے بعض علاقوں میں آپ چلے جائیں یا دنیا کے بعض علاقوں میں چلے جائیں، وہاں گرینری نہیں ہے لیکن پانی کے چشمے اور آبشاریں اور شور بہت ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بیوٹی اس جگہ میں ہوتی ہے جہاں بے تحاشا گرینری بھی ہو اور پھر آبشاریں بہتے ہوئے، جو ہے نا، ٹھنڈا پانی بہتا ہوا اور گرتی ہوئی آبشاریں بھی ہوں۔ تو اسی کو قرآن نے عیون سے تعبیر کیا اور جنات سے۔ جنات کا معنی باغات اور عیون کا معنی چشمے، اور ان سے کہا جائے گا ادخلوہا، ان باغات میں جن میں آبشاریں بہ رہی ہیں، آبشاریں گر رہی ہیں، ان باغات میں داخل ہو جاؤ بسلام آمینین، 2 صفات کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ متقین لوگوں سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں داخل ہو جاؤ بسلام، اس وقت بھی تم ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو، آمینین، آئندہ کے لیے بھی بے خوف۔ خوف فیوچر کی چیزوں کا ہوتا ہے، آئندہ بھی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، یعنی تم مطمئن ہوگے کہ یہ نعمت ہمیں ہمیشہ کے لیے ملی ہے، کبھی بھی ہم سے یہ نعمت چھینی نہیں جائے گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ فرماتے ہیں وہاں کا ماحول بھی محبت والا ہوگا جنتیوں کا، اور جنتیوں میں جو دنیا میں ان کے دل میں جو کینہ تھا، وہ کینہ ہم نزعنا، کھینچ کے باہر نکال دیں گے۔ دیکھیں قرآن کے عجیب الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اخرجنا ما فی صدورہم من غل، کہ دنیا میں اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے دلوں میں اگر کوئی کینہ اور بغض تھا، کوئی نفرت تھی، تو ہم جنت میں اس کو نکال دیں گے، جنت میں ان کے درمیان محبت ہوگی۔ لیکن اللہ نے اخرجنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ بلاغت ہے۔ نزعنا کا معنی ہوتا ہے کھینچ کے نکالنا۔ تو گویا اس میں قرآن نے یہ بلاغت بیان کر دی کہ دنیا میں جنتیوں، جو 2 ایسے شخص ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن یہ کہ ان کے دلوں میں آپس میں کسی وجہ سے شیطان نے غلط فہمی ڈال دی اور نفرت پیدا ہو گئی۔ غلط فہمیوں کی بیس پہ بھی ہو جاتی ہے، پروپیگنڈے کی بیس پہ بھی ہو جاتی ہے۔ 2 اچھے بھلے نیک آدمی ہوتے ہیں لیکن بیچ میں کچھ شرارتی لوگوں نے آپس میں لڑوا دیا ہوتا ہے، غلط فہمیاں پھیلا دی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اتنی شدید نفرت تھی کہ تم اس کے بارے میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نفرت تو ختم ہو ہی نہیں سکتی، تو ہم کیا کریں گے؟ نزعنا، اس کو کھینچ کے نکالیں گے ہم۔ اور دوسرا اس میں بلاغت یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی بھی نفرت ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو چیز کھینچ کے نکالی جاتی ہے نا، اس کا ذرہ ذرہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو نفرت اگر دنیا میں تھی، بہت زیادہ تھی، وہ بھی ختم ہوگی، اور اگر تھوڑی تھی تو اس کی بھی جڑیں بالکل ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نکالیں گے نہیں بلکہ ہم کھینچیں گے اس کو۔ تو یہ قرآن میں یہ بلاغت کی بات ہے۔ اور اس میں تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ 2 نیک آدمی بھی آپس میں نفرت کر سکتے ہیں غلط فہمیوں کی بیس، اور ہمارے اسلاف نے انہی آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ بھئی بعض دفعہ 2 نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نفرت کسی لالچ کی بیس پہ نہیں ہوتی، حکومت کی چاہت کی بیس پہ نہیں ہوتی، اور ذاتی عناد اور بغض کی بیس پہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ نفرت کچھ لوگوں نے یا شیطان نے بیچ میں غلط فہمیاں پھیلا کر آپس میں نفرتیں پیدا کر دی ہوتی ہیں۔
تو اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ قیامت کا دن انصاف کا دن رکھا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ دونوں مخلص ہیں، ان کے درمیان نفرت کسی غلط فہمی کی بیس پہ ہوئی ہے، لوگوں نے ان کو لڑوایا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان دو نفرت کرنے والوں کے دل میں بھی جنت میں محبت پیدا کر دیں گے، اور ان کے درمیان جو بھی نفرت تھی، بغض تھی، اس کو ہم کھینچ کے نکال دیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخوانن، نفرتیں بھی نکلیں گی اور محبتیں اس کی جگہ قائم ہو جائیں گی۔ وہ محبت کیسی کہ بھائی بھائی بن کر علی سرورن، جنت میں تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، ان کو نہ اس جنت میں کوئی تھکاوٹ مصیبت پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور کبھی بھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ نے جنت اور جہنم کے یہ واقعات بیان کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ انہوں نے میرا عذاب بھی سن لیا جہنم کا، اور میری نعمتیں بھی دیکھ لی۔ لہذا ان دونوں باتوں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیں وَنَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میں غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا، الرحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اور اگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو میرا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي، کہ میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ اگر میری طرف آنا چاہیں گے تو جتنا کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا، اور اگر مجھ سے دور بھاگیں گے تو میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اس کا عذاب بھی بڑا سخت اور اس کا ثواب بھی بہت زبردست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دو طرح کے واقعات بیان کیے نا، جہنم بھی اور جنت بھی، ان کا تعلق ہے آخرت سے۔ تو آخرت میں جو جنت ملے گی اور جہنم ملے گی، اس سے بھی یہ ثابت کیا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت اور میں غفور الرحیم بھی ہوں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا کے دو واقعات بیان کرتے ہیں، اس سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ واقعی میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ قربانیاں دیں، ان کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا جو پیغمبر، اور بیٹے کا بیٹا بھی پیغمبر۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا ایک اظہار ہے۔ اور آگے پھر اللہ لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، اس قوم کو کیسے اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اس سے بھی ثابت ہو جائے گا کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اور جو برا عمل کرتا ہے بہت سخت سزا ملتی ہے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم۔